حذیفہ کا بھی، سب کا ہے نا۔ کل اس کو چھٹا پارا ختم کر دینا ہے، چاہے 2 بار ہو یا 3 بار ہو، ہے نا۔ چلو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء توالونہم وتوادونہم بعضهم اولیاء بعض لاتحادہم فی الکفر۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے قلبی دوستی نہ کرو کہ تم ان سے جگری دوستی کرنے لگو، ان سے محبت کرنے لگو۔ ان میں کا بعض کے رفیق ہیں، اس لیے کہ وہ سب کفر میں متحد ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم مِّن جُمْلَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، یقیناً وہ من جملہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسے ظالم کو؟ جو کفار سے دوستی کرتے ہیں تو یہ ظالم ہے، تو ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق يسارعون فيهم في موالاتهم يقولون معتذرين عنها نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة ولا يتم أمر محمد فلا يميرون۔ قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه بإظهار دينه أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكفر نادمين۔ اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یعنی اعتقاد کی کمزوری ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی منافق، وہ ان لوگوں میں دوڑتے ہیں، یعنی کفار سے دوستی کرنے میں تیزی کرتے ہیں، اور وہ اس دوستی پر معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ گردش زمانہ کے پھیرے میں ہم پھنس جائیں، یعنی زمانہ ہم پر قحط سالی لے آئے، زمانے کی گردش ہم پر قحط سالی لے آئے، یا غلبہ آ جائے، یا اور ولایتم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہ ہو، اور یہ لوگ ہم سے غلہ کو بھی روک لیں، غلہ بھی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت لے آئے گا اپنے نبی کے لیے، اس کے دین کو ظاہر کر کے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی اور امر لے آئے گا منافقین کے راز کو فاش کر کے اور ان کو رسوا کر کے، اور وہ ہو جائیں گے ان چیزوں پر جو انہوں نے چھپایا اپنے جی میں، یعنی شک اور کفار سے دوستی، وہ اس پر نادم ہو جائیں گے۔ تو کفار سے قلبی دوستی اور جگری دوستی کے تعلق سے یہ بات ہے، یہ آیت ہے۔ کفار سے دوستی کے تعلق سے یہ دونوں آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان والوں کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا کہ کفار سے دوستی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ دونوں یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو قینقاع یا اور بھی جو بھی قبیلہ ہو، اس قبیلے کے یہ حلیف تھے۔ کیا تھے؟ حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دوستی اور معاہدہ کر لیا کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر حملہ ہوگا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہاری لڑائی ہماری لڑائی، ہماری لڑائی تمہاری لڑائی۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی اور عبادہ بن صامت دونوں ایک ہی قبیلے کے حلیف تھے، وہ قبیلہ یہودی تھا، ٹھیک ہے۔ عبادہ بن صامت جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اس حلفت کو ختم کر دیا، برات کا اعلان کر دیا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں، سمجھا، میرا اب کوئی تعلق نہیں، ہمارا معاہدہ ختم۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے دوستی کو باقی رکھا ہے نا، اور اپنے اس عہد و پیمان کو جو حلیف والا تھا اس کو باقی رکھا۔ دونوں کے درمیان باتہ بحث بھی ہوئی، عبادہ ابن صامت میں بھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول میں بھی باتہ بحث ہوئی۔ عبادہ ابن صامت یہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی چھوڑ دو، ان سے برات کا اعلان کر دو، جو تمہارا معاہدہ ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کر دو، برات کا اعلان کر دو۔ اب یہ حلیف تمہارا نہیں رہا، تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ہماری طرح ہم مسلمان ہوئے تو ہم نے برات کا اعلان کیا، تم بھی برات کا اعلان کر دو۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے گردش زمانہ کا۔ کیا؟
کہ حالات ڈوا ڈول ہے، محمد کی نیا پار لگتی ہے یا ڈوبتی ہے پتہ نہیں ہے، سمجھا؟ ٹھیک ہے، اگر بالفرض ہو سکتا ہے کہ قحط سالی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو جائے، مسلمان مغلوب ہو جائے اور یہودی لوگ غالب ہو جائیں، ٹھیک، اگر ان سے ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں، دوستی ختم کرتے ہیں، تو ہم کو غلہ بھی نہیں دیں گے۔ تو گردش زمانہ کے چکر میں ہم پھنس جائیں گے، اپنی تیزی اور اپنی ذہانت کو وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم گردش زمانہ کے چکر میں ہم پھنس جائیں گے، اسی لیے ہم کو ان سے دوستی برقرار رکھنی ہے نا؟ اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو پہلا حکم کیا ہوا کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، کہ تم ان سے دوستی کرنے لگو، ان سے محبت کرنے لگو، ان میں کا بعض کے دوست ہیں، یعنی جو الکفر ملت واحدہ، کہ جتنے کافرین ہیں سب ایک ہی ملت میں ہیں۔ تو یہود نصارہ کے دوست ہیں، نصارہ یہود کے دوست ہیں، ہے نا؟ یہود آپس میں ایک دوسرے قبیلے کے دوست ہیں، اس لیے کہ کفر میں سب شریک ہیں، سب برابر ہیں نا، سب لوگ کافر ہیں۔ ان میں کا بعض کا دوست ہے، ان میں کے بعض کے رفیق ہیں، اس لیے کہ وہ کفر میں متحد ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، کس سے؟ جو ایمان والا کسی کافر سے دوستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ ایسا بندہ جو منع کرنے کے باوجود کفار سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ کیا ہے؟ وہ انہی میں سے ہے، یعنی نافرمان میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کو جو کفار سے منع کرنے کے باوجود دوستی کرتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، یعنی کمزور اعتقاد ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، یہ منافق ہے، یہ ان لوگوں میں دوڑتے ہیں، ان لوگوں میں تیز گامی سے چلتے ہیں، یعنی فی موالاتہم، ان سے دوستی کرنے میں یہ بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ کس سے؟ یہودیوں سے۔ حالانکہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس آ کر کے، لیکن کفار سے دوستی کرنے میں یہ تیزی دکھاتا تھا۔ اور وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس دوستی پر معذرت کرتے ہوئے، جب ان کو منع کیا گیا، عبادہ بن صامت نے منع کیا کہ تم بھی برات کا اعلان کر دو، تو اس نے کیا کہا معذرت کرتے ہوئے؟ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ہمیں خدشہ ہے گردش زمانہ ہم کو گھیر لے، تدور بِهَا الدَّارُ، یعنی زمانہ ہم پر قحط سالی گھیر کر کے لے آئے یا غلبہ لے آئے، یعنی مسلمان مغلوب ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں ہم کو کیا ہے اناج کی ضرورت پڑے گی، تو یہودی لوگ ہم کو بھوکے مار دیں گے، ہم کو اناج نہیں دیں گے۔ وَلَا يَتِمُّ أَمْرُ مُحَمَّدٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے مشن پورا نہ ہو، فَلَا يُمِيرُونَ، تو یہ ہم کو غلہ بھی نہیں دیں گے۔ کون؟ یہود۔ تو ہم جو ہے ان سے دوستی برقرار رکھتے ہیں، یعنی ہم دونوں طرف ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم دونوں طرف ہیں، محمد کا بھی دامن پکڑے ہوئے ہیں اور یہودیوں کی سی دوست بھی ہماری باقی ہے، اس لیے کہ محمد کا معاملہ ڈاواں ڈول ہے، ہو سکتا ہے کہ محمد کے نیا ڈوب جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم غلے سے محروم ہو جائیں گے، تو ان سے دوستی رہے گی تب نہ ہم کو اناج مل جائے گا، غلہ مل جائے گا۔ اس طرح وہ کیا کرتے تھے۔ کون کیا کرتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے گا، یعنی نبی کی نصرت کر دے گا اور اس کے دین کو ظاہر کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ دے دے گا اور مدینہ کے اندر مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ او امر من عندہ، یا اپنے آپاس سے اور کوئی امر لے آئے گا، اور کوئی امر سے مراد بحد کے ستر المنافقین، منافقین کی پردہ دری کر دے گا، ان کو رسوا کر دے گا، اس کا راز فاش کر دے گا منافقین کا، ہے نا؟ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو یہ کام کرتا تھا، یا اس کا ٹولہ جو یہ کام کرتا تھا، کفار سے دوستی کرتا تھا اور سامنے آ کر کے ایمان کو ظاہر کرتا تھا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راز کو فاش کر دے گا، پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن مخلص نہیں ہے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، چنانچہ اگر ان کا راز فاش ہو جائے گا تو یہ کیا کہوں گے؟ تو چنانچہ یہ لوگ اپنے چھپائی ہوئی باتوں پر، یعنی جو شک چھپا رکھے ہیں، کفار سے دوستی جو چھپا رکھے ہیں، اس پر نادم ہوں گے۔ کون؟ یہ منافقین جو شک میں پڑے ہوئے ہیں دین کے تعلق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور یا
جو کفار سے دوستی کو یہ اندر اندر چھپا رکھے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ کب؟ اللہ تعالیٰ اگر ان کو رسوا کر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پردہ دری کر دے گا، ان کے راز کو فاش کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرما دے گا، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ بِالرَّفْعِ استنافاً بباب ودونها وبالنصب عطفاً علی آیاتی، اور وہ کہتے ہیں رفع کے ساتھ جملہ مستانفہ ہے، واو کے ساتھ بھی اور بغیر واو کے بھی، وَيَقُولُ اور یقول دونوں ہے نا، یہ جملہ مستانفہ، اس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وبالنصب عطفاً علی آیاتی، اور نصب کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یاتی پر عطف ہوگا، یعنی یقول اگر پڑھیں گے، یقولا اگر پڑھیں گے نا تو عسى اللہ ان یأتی ہے، اوپر ہے نا عسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو عسى اللہ ان یأتی ان ناصبہ ہے، یاتیا، تو یاتیا پر عطف کرتے ہوئے یقولا پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یقولو پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہو جائے گا، واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں وَيَقُولُ، اور بغیر واو کے بھی، بات ختم ہوئی۔ اب جوڑیے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لِبَعْضِهِمْ بعض سے، اِذَا هَتَكَ سِتْرُهُمْ، جب ان کی پردہ دری ہو جائے گی، تعجباً تعجب کرتے ہوئے، یعنی ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کب؟ جب ان کی پردہ دری ہو جائے گی، منافقین کا راز فاش ہو گیا، تو وہ کہیں گے ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، تاکیدی قسم، غایت اجتہادہم، انتہائی تاکیدی قسم اس سلسلے میں کہ انہم معکم فی الدین، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی منافقین تو کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور قسم کھایا کرتے تھے واللہ تاللہ اقسمو، سب قسم کھایا کرتے تھے حضور کے پاس آ کر کے یا مسلمانوں کے پاس آ کر کے۔ تو ان کا جب راز فاش ہو جائے گا یا فاش ہو گیا تو مسلمان آپس میں تعجب سے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو یہی لوگ ہیں، کتنی تاکیدی قسم آ کر کے کھاتا تھا حضور کے سامنے میں، لیکن اندر سے سڑا ہوا بدبودار کافر نکلا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبطت بطلت اعمالہم الصالحہ، ان کے نیک اعمال باطل ہو گئے، فاصبحوا وصاروا خاسرین الدنیا بالفصیحۃ، چنانچہ وہ لوگ دنیا میں گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے رسوا ہو کر کے، والآخرۃ بالعقاب، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے سزا کے ذریعے سے، دنیا کے اندر رسوائی ملی اور آخرت کے اندر سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد بالفتح والادغام یرجع منکم عن دین الکفر اخبار بما علم تعالی وقوعه وقد ارتد جماعۃ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسوف یأتی اللہ بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه، قال صلی اللہ علیہ وسلم هم قوم هذا، واشار الى ابي موسى الاشعري، رواه الحاکم فی صحیح، اذلة عاطفین علی المؤمنین عزة اشداء علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم فیہ کما یخاف المنافقون یوم الکفار، ذلک المذکور من الاوصاف فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع کثیر الفضل علیم بمن هو اہلہ۔ یہ دیکھیے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے لوٹے گا، جو کوئی اپنے دین سے لوٹے گا یعنی مرتد ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آئندہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ما کان کا بھی علم ہے، ما یکون کا بھی علم ہے، جو ہوا وہ بھی، جو ہوگا وہ بھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، علم ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوں گے، دین سے پھریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق بیان فرما دیا پہلے۔ دیکھیے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو کوئی مرتد ہوگا، دین سے پھر جائے گا تم میں سے کفر کی طرف، اخبار بما علم تعالی، یہ خبر ہے، یہ خبر دینا ہے ان چیزوں کا جو اللہ کو معلوم ہے، جس کا علم تعالی وقوعہ، جس کا وقوع اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، قد ارتد جماعۃ بعد موت، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا کیا کہ حضور کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ تو یہ خبر دینا ہے ان چیزوں کا جو اللہ کو، جس کا وقوع ہونا پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کہ ایک جماعت مرتد ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے ایسے لوگوں کو لے آئے گا
جن سے حضور محبت کریں گے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قال صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے اور وہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، کب؟ حضور کی وفات کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ تم میں سے جو کوئی مرتد ہوگا، کیا؟ دین سے پھر جائے گا، تو کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ، تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے حضور محبت کرتے ہیں اور وہ حضور سے محبت کریں گے، یعنی جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ محبت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قوم ھذا، وہ لوگ ان کی قوم میں سے ہے۔ واشارہ الی ابی موسیٰ الاشعری، اور اشارہ کیا ابو موسیٰ اشعری کی طرف، یعنی حضور نے یہ آیت پڑھی اور ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو ہوں گے، کون؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ کے رسول کو محبت ہوگی اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، یا جن کو اللہ سے محبت ہوگی اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ ان کے قبیلے کا فرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دو باتیں آئیں اس میں، ایک تو حضور کی وفات کے بعد کچھ مرتد ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو ہدایت دے دے گا اور وہ دوسرے لوگ ان سے لاکھ گنا کروڑوں گنا بہتر ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ رواہ الحاکم فی صحیح، حاکم نے اس کو اپنے مستدرک حاکم میں اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ اذلۃ عاطفین المؤمنین، اور وہ مومنین پر نرم ہوں گے، اور عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کما یخاف المنافقون یوم الکفار، جیسا کہ منافقین ڈرتے ہیں کفار سے، لوم الکفار، کفار کی ملامت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کے مرتد ہونے کے بعد جو دوسری قوموں کو لائے گا، ان کو ہدایت دے گا، ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ ہوگا، ہے نا۔ بمقابلہ کس کے؟ بمقابلہ منافقین کے، کہ منافقین تو کفار سے کی ملامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ذالک المذکور من الاوصاف، یہ مذکورہ اوصاف اللہ کا فضل ہے، یعنی ان مذکورہ اوصاف، یہ جو مذکورہ اوصاف ہوا کیا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے افراد کو اللہ عطا کرے گا، ہے نا۔ فسوف یأتی اللہ ہو گیا، واللہ واسع کثیر الفضل علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے اور جاننے والا ان کو جو اس کا اہل ہے۔ ونزل لما قال ابن سلام یا رسول اللہ ان قومنا هجرونا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی جب عبداللہ ابن سلام نے کہا ہے اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، اسلام لے آئے تو قوم نے ان سے قطع تعلق کر لیا، تو انہوں نے گلہ کیا حضور سے کہ اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ قوم نے تم کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑنے دو، قبیلے نے تم کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑنے دو، خاندان نے تم کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑنے دو۔ تمہارا سرپرست گارجین، تمہارا کا مولا اللہ ہے، اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یعنی خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، یصلون صلاۃ التطوع، نفل نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ یہ لوگ تمہارے دوست ہیں، تمہارے ولی ہیں، ہے نا، یہ لوگ تمہارے ولی ہیں اور تمہارے سرپرست ہیں۔ لہذا اگر قوم نے تم کو چھوڑ دیا ہے اس کی فکر نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فَيُعِينُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ لِنَصْرِهِ إِيَّاهُمْ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی وہ ان کی مدد کرے گا، ان کا تعاون کرے گا اور ان کی مدد کرے گا، ایمان والوں کا تعاون کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا تعاون کرے گا، یعنی دین کے لیے اٹھے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے اور یہی غالب رہیں گے، یعنی یہ لوگ اللہ کے گروہ ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کریں گے اور ایمان والوں سے دوستی کریں گے، وہ اللہ کے گروہ ہیں اور اللہ کے گروپ کے لوگ ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں، اور یہ غالب رہیں گے اس لیے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اتنی عبارت کے بجائے فَإِنَّهُمُ الْغَالِبُونَ کہہ دیتے کافی ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ہے نا، تو حزب اللہ کے بجائے فَإِنَّهُمْ اگر کہہ دیا جاتا تو کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا، ضمیر لا دیتے کافی ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ اوقعہ موقعہ فإنہم اوقعہ موقعہ فإنہم بیانا لأنہم من حزبہ ای اتباعہ، اس میں ظاہر کو لایا، انہم کی جگہ حزب اللہ کو لایا، اوقعہ اس کو واقع کیا، اس کو لایا، کس کو؟ حزب اللہ کو، کس کی جگہ؟ فإنہم کی جگہ کیا عبارت ہونی چاہیے؟ فإنہم ہم الغالبون ہونا چاہیے، لیکن فإنہم میں ہم کو ہٹایا اور حزب اللہ اس میں ظاہر لایا، بیاناً یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، فإنہم من حزبہ کہ یہ لوگ اللہ کے گروہ میں سے ہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کی پارٹی میں سے ہیں اور اللہ کے متبعین میں سے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والوں میں سے ہیں، ہے نا؟ یعنی یہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ظاہر کو لایا، ورنہ اس میں ضمیر کافی تھا، فَإِنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ کہنا کافی تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سے تعلق کو بتلانے کے لیے کہ یہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے گروہ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ظاہر کو ذکر کیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ کا، ورنہ فَإِنَّهُمْ کافی تھا۔ کیا تھا؟ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو، کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو رفیق نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کرو اور ان سے محبت کرنے لگو، ان میں کا بعض کے رفیق ہیں، اس لیے کہ وہ سب کفر میں متحد ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو من جملہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفار سے دوستی کر کے ظلم کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، یعنی اعتقاد کی کمزوری ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق ہے، وہ ان لوگوں کے سلسلے میں تیزی کرتے ہیں، یعنی ان سے دوستی کرنے میں تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس دوستی پر معذرت کرتے ہوئے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ گردش زمانہ ہم کو گھیر لے، یعنی زمانہ ہم پر خشک سالی لے آئے یا غلبہ لے آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہ ہو، وَلَا يَتِمُّ أَمْرُ مُحَمَّدٍ، اور محمد کا مشن پورا نہ ہو، فَلَا يُمِيرُونَ، تو وہ یہ یہود ہم کو غلہ بھی نہیں دیں گے، فَلَا يُمِيرُونَ، یہ ہم کو غلہ بھی نہیں دیں گے۔ کون؟ یہود، یعنی ہم دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا؟ محمد کے مجلس میں بھی جاتے ہیں، یہود سے دوستی بھی رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ کہ گردش زمانہ کے چکر میں ہم پھنس جائیں تو اس موقع پر یہود ہمارا تعاون نہیں کرے، ہم کو غلے وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو یہ غلہ دیں گے، لہذا ہم بنو قینقاع والوں سے یا اور دیگر یہود کے قبائل سے ہم دوستی رکھیں گے۔ تو اپنی دوستی کا عذر یہ پیش کر رہے تھے، کیا؟ کہ ہم کو خدشہ ہے کہ حالات کہیں دیگر گو نہ ہو جائے، چالاکی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے آئے گا، یعنی نبی کی نصرت کر کے اپنے دین کو، نبی کی نصرت کے ذریعے اپنے دین کو ظاہر کر کے فتح لے آئے گا، یا اپنے پاس سے کوئی اور امر لے آئے گا منافقین کی پردہ دری کر کے اور ان کو رسوا کر کے، چنانچہ وہ ان باتوں پر جس کو انہوں نے چھپایا اپنے جی میں، یعنی شک اور کفار سے دوستی، اس پر وہ نادم ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یقولو رفع کے ساتھ جملہ مستانفہ ہوگا، واو کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں بغیر واو کے، وَيَقُولُ اور یقولو،
اور اگر ویقولا پڑھیں گے نصب کے ساتھ تو عطف ہو جائے گا اسلّہ ان یاتیہ میں ان یاتیہ جو ہے تو یاتیہ پر عطف کرتے ہوئے یقولا نصب پڑھیں گے اور کہیں گے وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے بعض سے جب ان کی چاہے کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بعض سے جب ان منافقین کی پردہ دری ہو جائے گی تعجب کرتے ہوئے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے تاکیدی قسم یعنی انتہائی پختہ قسم کھایا کرتے تھے کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال اکارت گئے اور وہ لوگ دنیا میں رسوائی کے ذریعے سے گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے اور آخرت میں عذاب کے ذریعے سے اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے کفر کی طرف چلا جائے گا یرتدو کے بارے میں فرمایا بالفک والادغام فک ادغام بھی کر سکتے ہیں اور ادغام بھی کر سکتے ہیں یرتدہ جو ہے نا تو ادغام کے ساتھ ہے اور بغیر ادغام کے وَمَن يَرْتَدِدْ ہے نا کہ اے ایمان والو جو کوئی ارتددا یرتدو تو اے ایمان والو تو جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا دین سے پھر جائے گا تو یرتدو ادغام کے ساتھ اور کیا ہے یرتدد ہے نا یرتدو وہ بغیر ادغام کے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے کفر کی طرف چلا جائے گا یہ اخبار ہے ان چیزوں کا یہ اخبار ہے اس کا جس کا وقوع ہونا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ایک اور تحقیق کہ ایک جماعت مرتد ہوئی حضور کی وفات کے بعد تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کی قوم ہوگی اور اشارہ کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اپنے صحیح میں اور یہ لوگ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے جیسا کہ منافقین کفار کی ملامت سے ڈرتے ہیں یہ مذکورہ اوصاف اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے علم والا ہے جاننے والا ہے ان کو جو اس کا اہل ہے اور نازل ہوئی اگلی آیت جب عبداللہ ابن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہم کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ خشوع خضوع کرتے ہیں یا نفل نماز پڑھتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو وہ ان کی مدد کرے وہ ان کا تعاون کرے گا اور ان کی مدد کرے گا یعنی اللہ تبارک فیعینہم وینصرہم تو وہ ان کی مدد کرے گا اور ان کا تعاون کرے گا یعنی ایمان والوں کا تعاون کرے گا اور ایمان والوں کی مدد کرے گا تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو سنو اللہ کی پارٹی ہی غالب ہوگی اس لیے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اوقاہو موقعہ فَإِنَّهُمْ حزب اللہ اس میں ظاہر کو لایا انہم کی جگہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ لوگ اللہ کے گروہ میں سے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے حکم ماننے والوں میں سے ہیں اللہ کے متبعین میں سے ہیں کس میں سے ہیں اللہ کے متبعین میں سے ہیں اللہ کے متبعین میں سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر جو فرمایا پیشن گوئی کے طور پر پہلے ہی فرما دیا کہ یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ کہ تم میں سے جو مرتد ہوگا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو لے آئے گا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کی پیشن گوئی حضور کے زمانے میں کر دیا اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ حضور کے زمانے میں حضور کے وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دین سے پھر گیا اپنا نقصان کیا دوسرے لوگوں کو ہدایت دے دیا اور وہ کون تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے ہے نا تو مرتد ہونے والے دوسرے لوگ تھے اور ہدایت پانے والے جن کے اوصاف بیان کیے گئے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے اللہ کے رسول نے تعین بھی کر دیا کیا کر دیا تعین بھی کر دیا